अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं नौशीन तारिक। जनाब, खबरें कुछ यूं हैं कि एक बार फिर जो है वो एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकश हमला किया गया, जिसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया और कहा यह जा रहा है कि हमलावरों का ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। ज़ियारत में भी इसी कोशिश की गई है और अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस्लामाबाद, वाना कॉलेज, पेशावर के बाद जो है वो एफसी और के हेडक्वार्टर और ज़ियारत में दहशतगर्दी के हमलों को जो है वो नाकाम बनाने के बाद अफगानिस्तान में कुछ और ही बयानिया किया जा रहा है। अफगानिस्तान जी कह रहा है कि पाकिस्तान के फ़ज़ाई हमलों का झूठा दावा कर रहा है। इन दावों की हकीकत क्या है, इस पर बात करूंगी। और इसके अलावा ज़िमनी इलेक्शन को 24 घंटे गुजर गए हैं और 24 घंटे गुजर जाने के बाद पीटीआई को जो सेटबैक हुए हैं उस पर पीटीआई की जो क़यादत है या पीटीआई के जो लोग हैं वो धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इस इनसाइट पर भी हम बात करेंगे और इस सब के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, खैरियत से? मैं ठीक, आप कैसे हैं? आज सुहेल आफरीदी साहब इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं। महमूद खान चकज़ई का एक ऑडियो स्टेटमेंट आया है जिस पे वो फरमा रहे हैं कि 26 नवंबर को वो अब योम शोदा टाइप की चीज़ वो बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा आज अडयाला जेल के बाहर भी एक बड़ा जो है वो एक दोबारा एक ड्रामा रचाया जाएगा। वहाँ पर आज मुलाकात का दिन है तो वहाँ पर भी जाने के हवाले से तैयारी की जा रही है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें भी शामिल करते हैं हम आज के पॉडकास्ट के अंदर। 24 घंटे गुजर गए ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को और अब पीटीआई की जानिब से जो है वो धांधली के इल्ज़ामात हैं। इस सिलसिले में जो है वो आज इलेक्शन कमीशन के कोर्ट रूम के सामने कि 5 रुकनी बेंच के सामने पेश भी हुए हैं सुहेल आफरीदी साहब, और अडयाला के बाहर भी कुछ हो रहा है। इस पर मैं आपकी इनसाइट्स जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। थैंक यू। आपने जो ज़िंदगी का जो नया सफ़र है उसका आगाज़ किया है। अल्लाह आपको कामयाब करे, खुश रखे, आबाद रखे। पहली बात ये है। दूसरा बात ये है कि जो ज़िमनी इंतखाब हुए जिन 2 हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा लिया, NA 129 NA 129 के अंदर दिन के वक्त ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंप्स थे उन्होंने खुद ही उखाड़ लिए। और ऐसा होता नहीं है, इवन के हारने वाली साइड भी होती है कि वो आखिरी टाइम तक, पोलिंग के वक्त तक तो अपने कैंप में बैठती है जो कि पोलिंग स्टेशन के साथ कायम किए जाते हैं। लेकिन वजह क्या थी? NA 129 के अंदर जो नाकामी हुई उसकी वजह यह है कि ऑन ग्राउंड कोई उम्मीदवार सब दिखाई नहीं दे रहे थे। हमाद अजहर साहब जिनकी फैमिली से उनका ताल्लुक है, उनके कज़न हैं, वो किधर हैं? वो रूपोश हैं। अब वो सामने आते नहीं हैं। फिर इलेक्शन ऐसे नहीं होते। इलेक्शन लड़ने के लिए आपको यानी वोटर को निकालना होता है। अगर आपकी हमायत है भी तो आपने वोटर को पोलिंग स्टेशन तक लेकर आना है और अपनी हमायत को बैलेट बॉक्स तक पहुंचाना होता है। ये इलेक्शन भी एक साइंस है। अब ये चाहते हैं कि जनाब कोई हलवे की जो प्लेट हो लाए, वो चम्मच भरे और उनके मुंह में डाले, तो ऐसा नहीं होता। और जो हाफिज नुमान साहब थे उन्होंने खासा बेहतर तरीके से इलेक्शन लड़ा और उनकी तंजीम ने इलेक्शन लड़ा। सारा दिन कैंप्स भरे हुए थे तो वो वाज़े वन साइडेड इलेक्शन था। एक चीज़ तो ये होगी। जहाँ तक हरीपुर का मामला है, वहाँ पर जो अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम है उमर अयूब खान, उन्होंने अब ये कहा है कि जी धांधली हुई है और मैं अपनी आइंदा की हिकमत अमली जो है ना वो जाहिर करूंगा, उसका ऐलान करूंगा। तो उनके लिए पहली हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि वो सबसे पहले खुद को कानून के हवाले करें। वो उनको अदालत ने सजा सुनाई हुई है, वो अदालती मफरूर हैं, वो कानून के सामने खुद को पेश करें, फिर अगली बात करें। धांधली की बात करते हो यार, आपको तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजा सुनाई हुई है, आपको इतनी शर्म नहीं है, आप पे इतनी मोरल करज नहीं है कि आप अदालत में पेश हों, खुद को सरेंडर करें। और अगर आपको सजा गलत भी हुई है तो वो भी अदालत से अंडू होगी ना। फरार होना तो कोई मसले का हल नहीं है, लेकिन खुद फरार हैं, इनके कोलो फिल्म में तजाद है। कौन सी धांधली जी? को 5,000 7,000 की धांधली हो जाती है, 19-20 किया जा सकता है। ये जो 25-30 हज़ार का फर्क पड़ा है, जो बाबर नवाज ने इनको शिकस्त दी है, वो नजर आ रही थी। और मैं पहले से कह रहा था बाबर नवाज के बारे में, याद है हरीपुर का आपने कहा आपका ताल्लुक है हरीपुर से, और वहां पर इनका शहरनाज साहिबा का इलेक्शन जीतना मुझे मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी वजह यह है कि एक तो ये यानी एक और ही हवा के घोड़े पर सवार थे। इनकी गवर्नमेंट है वहां पर, तो वहां पर इनके रवैये वो नहीं है जो वफाक के अंदर या पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर के इन लोगों के रवैये हैं। वहां पर ये इक़्तिदार में है, 3rd टर्म है, और ये इसी का कॉन्सिक्वेंस इनके ऊपर आया है। और दूसरा जो कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूसकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो फिर किस तरीके से जी सकती थी शहरनाज? तो ये बातें कर रही हैं जी। हम लोगों को जो ये धमकियों वाला मामला है और फिर ये कहना कि
جتوایا گیا ہے, وہ جیتے نہیں, ان کو جتوایا گیا ہے, کیونکہ ان کا یہ کلیم ہے کہ ہم تو شروع سے ہی 25,000 کی لیڈ پر تھے, اور اس کو یہ ان کا کہنا ہے نا جی جی بالکل. تو وہ تو امیدوار ہر کہتا ہے میں جیتا ہوں, جس کو پتا بھی ہو میں الیکشن ہار رہا ہوں وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے میں جیت رہا ہوں. سیاست میں تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بابر نواز کی بھی میڈیا ٹاک موجود ہے, وہ کہہ رہا تھا میں الیکشن جیت چکا ہوں, ابھی کوئی 30% جو رزلٹ آئے تھے, اور وہ کہہ رہا تھا کہ میری لیڈ ہے, یہ کہتے ہیں ہماری لیڈ ہے. پھر انہوں نے اپنے ہی کمپیوٹرز کے اوپر جو مرتب کردہ ابھی تک اپلوڈ کیوں نہیں کیے انہوں نے فارم 45 سارے کے سارے کیوں نہیں کیے؟ بالکل وجہ کیا ہے؟ تو یہ اسی وجہ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ بیانیاں بناتے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں, پھر کہتے ہیں دھاندلی ہوگی, شرم نہیں آتی, گریس کے ساتھ اپنی ہار کو تسلیم نہیں کر سکتے, یہ ان کا پرابلم ہے. دوسری بات آگئی جی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو نوٹس ہوا تھا سہیل آفریدی صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا. ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے ٹیکنیکل کھیلا, علی بخاری صاحب نے, وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جو جلسہ کیا وہ کیا حویلیاں ایبٹ آباد میں. حویلیاں واقعی ایبٹ آباد میں ہیں, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن دھمکی انہوں نے جو لگائی تھی وہ ہری پور کی جو انتظامیہ تھی اس کو لگائی تھی. اچھا آپ سمجھیں بات, تو اس چیز سے وہ باہر نہیں نکل سکتے. لیکن بہرحال جی الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر دیا ہے, 4 دسمبر تک سماعت کو ملتوی کیا ہے, 4 دسمبر کو دوبارہ سماعت ہونی ہے, یہ فیصلہ سنایا جائے گا. ٹھیک ہے. بہرحال جی سہیل آفریدی صاحب نے جو ایک قسم کی پلی لی ہے یہ ناکافی ہے. میرے خیال کے مطابق کوئی نہ کوئی ان کو کانسیکوینس ہو سکتا ہے. اچھا حسن, ایسا تھا کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ نومبر میں پی ٹی آئی کوئی بڑا احتجاج کرے گی اور کچھ بڑا کرے گی, لیکن وہ صرف ایک باتیں کرتے ہوئے ہی نظر آئے ہمیں, کیونکہ اب جس طریقے سے وہ ریگنگ کے الزامات لگا رہے ہیں, پہلے بھی انہوں نے جو کچھ کیا, لیکن چھوٹا موٹا وہ کر کے وہ اب سائڈ پہ ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کو بلیم گیم کر رہے ہیں. اب کچھ ہو سکتا ہے, جیسے محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں کہ ہم یوم شہداء منائیں گے. منائیں جی یوم شہداء, لیکن شہداء کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یوم شہداء منائیں لیکن شہداء تو لے کر آئے نا. گولی کیوں چلائی یہ نیریٹو تو بنایا. انہوں نے کہا جی کئی 100 لاشیں ہیں, وہ لوگ کدھر ہیں, وہ نام کدھر ہیں, وہ کئی 100 لوگوں کے جو نام یہ کہہ رہے تھے, ایک ستی صاحب کا نام سن رہا ہوں میں جن کی انفارچونیٹلی وفات ہوئی تھی, ان کے علاوہ بتائیں کون سا بندہ ہے, کون سے لوگ ہیں اس کے علاوہ, وہ بھی ان کی جو کاز آف ڈیتھ تھی وہ کیا تھی, وہ کیا معاملہ تھا. تو یہ پولیٹیکل نیریٹو بناتے ہیں. شہداء کا بھی ان کو کوئی خیال نہیں ہے, اپنے ورکرز کا بھی ان کو خیال نہیں ہے, کسی چیز کا کوئی خیال نہیں ہے. یہ صرف سیاست ہے, اور سیاست جس طرح کہتے ہیں نا بے رحم ہوتی ہے, یہ لیڈرز بے رحم ہیں, ان میں کوئی کہتے ہیں کہ وہ رحم نام کی چیز موجود نہیں ہے. یہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اپنے ورکرز کو, اور ٹیشو پیپر کی طرح ان کو استعمال کرنے کے بعد پھینک دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ 26 نومبر میں گرفتار ہوئے, کیا ان کی پیشی پر کوئی پیچھے پہنچا؟ کوئی نہیں پہنچتا. کیا ان کو قانونی معاونت فراہم کرتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں کرتے. اور اب پھر ایک بار پھر جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب یہ بات کر رہے ہیں جی کہ ہماری تحریک شروع ہے, اور اپنا آئندہ کا لائے عمل جو ہے وہ دیں گے. کوئی تحریک شروع نہیں ہے جی, اور کوئی ان کا لائے عمل نہیں ہے. انہوں نے نہیں آنا پاکستان, یہ کیا نام ہے, وفاق کے اوپر. یہ وفاق کی طرف آئیں گے, ان کے لوگ تیار ہی نہیں ہیں, یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں, اور یہ اپنی ہی سیاست چاہ رہے ہیں. یہ کبھی یہ بیانات کی حد تک رہیں گے, پاگل ہیں, اس طرف منہ کریں گے. ان کو پتا اتنی مار پڑنی ہے, ساری زندگی یاد رکھیں گے. جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا, کیا ان کو پتا ہے ان کے ساتھ رحم کیا جائے گا؟ اور ان کا تو ویسے ہی سیاسی جماعت والا اسٹیٹس نہیں ہے نو میں کی وجہ سے, تو ان کو اسٹیٹ ول شو نو مرسی. اور یہ جو انتشار ہے, جو یہ سیاست کرتے ہیں ٹکراؤ کی, اسی کا کانسیکوینس ہے ضمنی انتخابات میں. اسی وجہ سے لوگوں نے ان کو پسند نہیں کیا. لوگوں کو لڑاتے ہیں, جھگڑا کراتے ہیں, ریاست کے مخالف کھڑا کرتے ہیں, پھر پرچے ان کے اوپر ہو جاتے ہیں. وہ نوجوان جن کے اوپر FIRs کا اندراج ہو جاتا ہے, کل سرکاری نوکریاں نہیں لے سکتے, جن کو سزائیں ہوگی ہیں, ان کا کیریئر تباہ ہو گیا ہے, جن کی تعلیم خراب ہوگی ہے, جن کو سزائیں ہوگی ہیں, تعلیم میں ڈسکنٹینیو ہوگی ہے. دیکھیں نا, ایک بچے کی آپ نے کیریئر تباہ کر دیا. اب بات یہ ہے کہ کیا تمام کے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے؟ ISF کا یہ بنایا نا وزیر اعلیٰ, تو چند لوگ تو اس کے اوپر آ جائیں گے, لیکن جو میجورٹی نوجوان ہیں وہ, ان کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا جو یہ عمل کر رہے ہیں اس کا نقصان ہے. اچھا, آگے جو آپ نے سوال کیا تھا افغانستان سے متعلق, افغانستان کے حوالے سے یہ بڑا اہم کوشچن ہے, سب سے امپورٹنٹ کوشچن, یہ پہلا کوشچن ہونا چاہیے تھا. دیکھیں جی, افغانستان کو جو آج کل نیا یارانہ بنا ہے نا ان کا انڈیا کے ساتھ, انڈیا جو ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے, اور اسی جو ہے وہ روایت کے ساتھ, اسی ہی کی جو رنگ کے ساتھ یہ رنگا جا رہا ہے. کیونکہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, چاہے FCA ہیڈ کوارٹر ہے, چاہے زیارت ہے, چاہے وانا ہے, چاہے اسلام آباد کے چہری ہے, یہ تمام کے تمام واقعات کا پاکستان نے جواب دینا ہے. اس جواب سے
یعنی پاکستان اب جو ہے وہ ایئر اسٹرائک کر سکتا ہے اور کرے گا بھی, لیکن انہوں نے پہلے سے نیریٹو بنانا شروع کر دیا ہے. پاکستان جب اسٹرائک کرتا ہے نا تو پھر دنیا دیکھ لیتی ہے, پھر ٹرمپ بھی اس کا ذکر کرتا ہے بار بار. ٹھیک ہے, پاکستان جو کچھ کرتا ہے نا وہ دنیا کو نظر آتا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنا جھوٹا نیریٹو بنا رہے ہیں, یا تو یہ جھوٹا نیریٹو ہے, یا جو انڈیا ہے ان کا نیا یار, اس نے کوئی واردات وہاں پر کر دی ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن بہرحال جی ہم تو آج بھی افغانستان کے شہریوں کے ساتھ ہیں, اور فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان اور انڈین جو وہاں پر را موجود ہے, ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے, اور ہمیں کرنی بھی چاہیے, وہ ہمارا رائٹ ہے. جب پاکستان کے اندر آپ آ کے دہشت گردی کریں گے تو پاکستان ول شو نو مرسی, اور پاکستان مسٹ ناٹ شو اینی مرسی. پاکستان نے ماضی میں بڑی جو ہے نا وہ رحم کر چکا ہے. اور دوسرا, پاکستان کے اندر جو ان کے سہولت کار ہیں, اب جس کو یہ کولیٹرل ڈیمیج کا نام دیتے ہیں سہیل آفریدی صاحب, جو دہشت گرد کا سہولت کار ہے وہ بھی دہشت گرد ہے, ہم ان کو بھی رعایت نہیں دیں گے. اور وہ اگر مرتے ہیں آپریشن کے دوران تو وہ مرے. لیکن سہیل آفریدی ان کے جنازے میں موجود تھے. نہیں, جو میں خالی یہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ یعنی ان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے سہولت کار ہیں, اگر وہ آپریشن کے دوران, کائنیٹک آپریشن کے دوران اگر ان کی اموات ہوتی ہیں تو ہوں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پاکستانی نہیں ہیں. جن کی وجہ سے, جن کی سہولت کاری کی وجہ سے پاکستان کے شہری شہیدوں, پاکستان کے جو لا انفورسمنٹ یا سیکیورٹی فورسز کی شہادت ہو, ہمیں وہ پاکستانی, ہمارا ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے, نہ رکھی جا سکتی ہے, نہ ان کا عمل اس قابل ہے کہ ہم ان کو بطور عام شہری کے طور پر لیں. سوری, وی کانٹ ڈو دس. اچھا, ابھی تک پاکستان نے ویسے کوئی فضائی حملہ کیا تو نہیں ہے نا؟ نہیں, افغانستان کے اندر کوئی فضائی حملہ ہم نے نہیں کیا. اب پاکستان جو ہے لیکن کارروائی کرے گا. ہاں, ہمارا جائز ایک رائٹ ہے. ہم نے جو اکتوبر کے اندر جو ہم نے وہاں کو جو کچھ کیا وہ دنیا نے دیکھا, اور دن کی روشنی میں بھی ہم نے کیا. وہ ہم نے کوئی چھپا کر نہیں کیا, اور ہم چھپا کر نہیں کریں گے, ہم کریں گے. ہم کریں گے. ابھی زیادہ سے بھی 5 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا زندہ, اور ان کا تعلق بھی قندھار سے ہی بتایا جا رہا ہے. یہ سارے افغانی نکل رہے ہیں. سارے افغانی نکل رہے ہیں. اچھا, اب معاملہ کیا ہے؟ نام تو لے رہے تھے پہلے یہ افغان میں جو ٹی ٹی پی بھی تھا, اب انہوں نے افغان طالبان نے انڈیا سے پیسہ لے لیا ہے. اب یہ جو بیسیکلی ان کی وار اکانومی ہے, اب ان کو کرنے کو ایک کام مل گیا جس کو یہ کر رہی ہیں. اسی وجہ سے ان کی جو ہے نا ڈالرز ان کو مل رہی ہیں, اور یہ ڈالرز کے لیے مجھے کہنا نہیں چاہیے, دے ول سیل دیئر ایون کنٹری مین, یہ اپنے ملک کے لوگوں کو بیچ دیں گے. ٹھیک ہے, ان کا دین ایمان صرف پیسہ ہے. یہ ہم جو طالبان کہہ رہے تھے نا, افغان طالبان اچھے ہیں, میں کہہ رہا تھا پہلے دن سے کہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں, یہ ایک ہی چیز ہے. اور جو نیا یار انہوں نے بنایا ہے اس کو بھی سمجھ آئے گی کہ یہ کیا چیز ہے. تھینک یو ویری مچ.